بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایاز صادق تیسری مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ 199 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ جے یو آئی فے نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا اور ایم کیو ایم آخر کار مان گئی۔ ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی ہو گیا، اور اس وجہ سے جو کافی سارے معاملات تھے مسلم لیگ نون کے لیے وہ آسان ہو گئے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ وہ جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا دیتے ہیں کہ ایوان کا جو ماحول ہے، جو کارروائی ہے، وہ سموتھ نہیں چل رہی، اور اس میں جو سنی اتحاد کونسل جو کہ پی ٹی آئی کا نیا نام ہے وہ اپنا رنگ روپ دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پارلیمنٹ کو وہ کیسے چلائیں گے، کیونکہ آج بھی احتجاج، ہنگامہ آرائی، اسپیکر ڈائس کا گراؤ، اور یہاں تک کہ آج تو ایک دوسرے کو جوتے تک دکھائے گئے۔ یہ پارلیمانی روایات نہیں ہیں، احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن آج بھی ہم نے ایسے مناظر یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھے کہ جو اراکین کی آپس میں ایک عزت و احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اس کی ہمیں پامالی نظر آئی، اور یہ چیز اب ہمیں ایوان تک محدود رہتی ہوئی دکھائی بھی نہیں دیتی، کیونکہ کل بھی واقعہ ہوا کہ جو مہمانوں کی گیلری ہے وہاں پر کچھ نعرے بازی ہوئی، اور سارجنٹ ایٹ آرمز نے سیکورٹی جو سٹاف ہوتا ہے یہاں پہ اسمبلی میں، انہوں نے احتجاج کرنے والوں کو نکال دیا۔ آج بھی جو ہے وہ مہمانوں کی گیلری میں ایک شخص نے جو پی ٹی آئی کی سائیڈ والی گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں پہ بیٹھے گڑی چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین سے اغوا ہو گئے، اور وہاں پہ جو پھر سیکورٹی سٹاف تھا انہوں نے اس کو باہر تو نکال دیا۔ جمشید دستی جو تھے ان کے ساتھ منہ ماری بھی ہوئی، اور پی ٹی آئی اراکین نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ اس شخص کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کیا جائے، ایف آئی آر درج کی جائے، اور اسپیکر نے، جو اس وقت اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر نہ صرف ایف آئی آر درج ہوگی بلکہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کارروائی بھی جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ گیلری میں بیٹھ کر اندر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اراکین پر جو ہے وہ آوازیں کسے جائیں۔ جو پارلیمنٹ میں دوسرا اہم ترین آج واقعہ پیش آیا، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ تھی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے کی روح سے اب ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے گی، اپوزیشن کے بینچوں پر نہیں بیٹھے گی، اور 3 نکاتی وہ معاہدہ ہے جس کے تحت جو کراچی کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، صوبائی خود مختاری کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ آئینی ترمیم وہ لائی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو طاقتور بنانے کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جانب سے جو مختلف آئینی ترامیم تجویز کی گئی ہیں، ان آئینی ترامیم کے اوپر بھی عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ اس معاہدے کے بعد گزار ہے ایم کیو ایم کی تقریباً 22 نشستیں ہیں پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو اس معاہدے کے بعد پھر وہ گئے اور انہوں نے جا کر پھر ووٹ ڈالا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں۔ ادروائز تو ایم کیو ایم یہ سوچ رہی تھی کہ ووٹ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے اور وہ ابسٹین کریں، جس طرح کے ابسٹین کیا، بائیکاٹ کیا جے یو آئی فے نے، تو یہ بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے، لیکن نون لیگ نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ منا لیا ہے۔
اور تیسری بار جو آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی کہ سابق صدر آصف زرداری کو پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر باضابطہ طور پر صدر جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے، اور ان کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں، کیونکہ 9 مارچ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی انتخاب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو شیڈول ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اب صدر زرداری کے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور نظر آ رہا ہے کیونکہ نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے صدر پاکستان جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس تمام تر تناظر میں اس چیز کو نہیں بھول سکتے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آج بھی ہمیں مطالبات دیکھنے کو آئے، اس اسمبلی کو جعلی کہا گیا، مینڈیٹ چور اسمبلی کہا گیا، فارم 47 چور اسمبلی کہا گیا، اور جب نواز شریف یا شہباز شریف ایوان میں آتے رہے تب تک جو ہے وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگائے جاتے رہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور نون لیگ کے اراکین نواز شریف اور شہباز شریف کی ایوان میں موجودگی پر جو ہے وہ شیر آیا کے نعرے جو ہے وہ لگاتے رہے۔ یہ مناظر ہم دیکھتے رہے اور یہاں پر، اور پھر محمود اچکزئی نے ایک بڑا مطالبہ کیا اسپیکر کے انتخاب کے بعد، جو انہوں نے ایک تقریر کی، اس میں محمود اچکزئی نے ایک بڑا مطالبہ کیا، اور وہ بڑا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ ویسے باعث حیرت ہمارے لیے بھی ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ کے دل میں اچانک محبت عمران جو ہے وہ کیسے جاگ گئی، اور اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہیں، لیکن جاگ گئی۔ انہوں نے آج یہ کہا کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور جس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے انہوں نے ڈیسک بجائے، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ان کے پاس بھی گئے اور جا کر ان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کیا۔ باقی جس طرح کے الیکشن ہوئے، میں جنرل ماحول آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے حلف اٹھایا یا جو منتخب ہو کر آئے، ان میں کوئی بھی ایسا مجھے وہ نہیں نظر آیا کہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہو یا خوش ہو، یا یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ جو رزلٹس آئے ہیں یا جس طرح کے ممبران منتخب ہو کر آئے ہیں، کیا یہ واقعی شفاف انتخابات تھے، نہیں شفاف تھے، دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، سلیکٹ کیا گیا لوگوں کو، یہ یہاں پہ کوئی مصنوعی سی اسمبلی لگ رہی ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ، کیونکہ ایک تو نئے چہرے آ گئے، پھر لگ یہ ایسے رہا ہے کہ شاید جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ اب اس کو کیسے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، جن لوگوں کو نہیں ملا ان کے حوالے سے بھی وہ تو ظاہر ہے اب سارا سال جب تک یہ اسمبلی موجود ہے 5 سال تک وہ احتجاج جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یاس صادق نے منصب سنبھالتے ہی سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو اعلان کیا ہے، اور اپنی جو ترجیحات کو ظاہر و تجربہ کار ہے، سابق جو اسپیکر 2 مرتبہ پہلے بھی وہ اسپیکر رہ چکے ہیں، یہ ان کے لیے منصب نیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو اس ہاؤس کو چلانے میں، اور پھر ان کی اراکین سے ذاتی دوستیاں بھی ہیں، تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، تو وہ ان کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اکثریت جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں نے آج اپنی ثابت کر دی ہے، تو آنے والے دنوں میں جس طرح یہ پارلیمنٹ آگے بڑھے گی، آگے چلے گی، وہ تو اب ظاہر ہے، ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کوئی پرامن طریقے سے کارروائی چل سکے گی، لیکن بہت سے ایشوز اب آگے جو پاکستان کو درپیش ہیں ان کے حل کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ کا جو اپنا ایک کردار ہوتا ہے وہ تو بظاہر ہے ہوتا ہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔